سارے یہ کون کس کی اولاد ہیں؟ یہ اولاد آدم ہے۔ آدم جناب آدم ہمارے باپ، جناب حوا ہماری ماں، جس کی ہم پہچان ہے سیاہ سنی وہابی مسلمان کافر، یہ بات کی بات۔ حرکت انسانیت پہ جو زمین پہ دو پہلے انسان آئے، آدم علیہ السلام اور حوا، جیسے ہمارے اور آپ کے سب کے ماں باپ، کس کے بیٹے ہو جی فلاں کے، کس کے بیٹے ہو جی فلاں کے، اسی طرح ہمیں اپنے باپ کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر یہ آدم کون، ٹھیک ہوگا؟ پھر کس کتاب سے کس چیز سے پتہ چلے گا؟ کس شیعہ سنی یا کسی اور کتاب سے، ٹھیک ہوگا کہ نہیں بھائی ان فقوں سے بالا تر ہو کے ہم اس وحدہ لا شریک بے مثل بے مثال سے پوچھتے ہیں، اس کی کتاب سے کہ یہ آدم علیہ السلام ہمارے ابو جان ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلے، ٹھیک ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب وحدہ لا شریک نے جو ہمارے لیے بھیجی سب کے لیے، قرآن الحکیم سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں، تو فرشتے تعجب سے کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور خون ریزیاں کرتا پھرے؟ فوراً ہی فرشتے بول پڑے کہ یا اللہ ایسا شخص دنیا میں بنانے والے ہو، ایسے شخص کو بھیجنے والے ہو، جس کی پہلی تعریف کیا ہوئی سننے والے نے جب اعلان ہوا کہ آدم علیہ السلام بن رہے ہیں، فرشتے آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کو بھیجو گے جو زمین میں فساد اور خون ریزیاں کرتا پھرے؟ حالانکہ اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے۔ پھر کیا جی؟ پھر ہمارا حق ہے زیادہ، کیونکہ ہم تیری تعریف سے تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں۔ اب یہ فرشتے آگے سے جواب دے رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ۔ تب خدا نے فرمایا کہ اس میں شک ہی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور آدم کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے آدم کو سارے نام بتا دیے۔ آدم علیہ السلام کو اسماء بتائے گئے، ٹھیک ہوگا؟ تب آدم علیہ السلام کو سارے نام بتا دیے، پھر ان لوگوں کو جن کے نام بتائے تھے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ نہیں آئے، صرف اسماء آئے، ٹھیک؟ فرشتوں کے سامنے وہ لوگ آ گئے جن کے نام آدم علیہ السلام کو بتائے تھے، اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ فرمایا کہ خلافت کی خواہش رکھتے ہو تو پھر بتاؤ کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ تب فرشتوں نے عاجزی سے عرض کی کہ تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، ہم تو اس کے سوا کچھ جانتے نہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے، تو بڑا جاننے والا اور مسلطوں کا پہچاننے والا ہے۔ اس وقت خدا نے آدم کو حکم دیا تم ان فرشتوں کو ان لوگوں کے نام بتاؤ، ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم نے فرشتوں کو ان لوگوں کے نام بتا دیے، پھر جب آدم نے فرشتوں کو ان لوگوں کے نام بتا دیے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا
فرمایا کیوں؟ میں نہ تم سے کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے تھے، وہ سب جانتا ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب کے سب جھک گئے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا، اور کافر ہو گیا۔ کافر کہتے ہیں نہ ماننے والے کو، جو یقین نہ کرے۔ کافر سارے ہندوستان میں نہیں، سارے جتنے مسلمان، جتنے زیدی، اب جو بھی سرکار رسالت امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہیں پیرا نہیں ہے، اللہ کے حکم پہ عمل پیرا نہیں ہے، وہی کافر ہے۔ چاہے لاکھ ہم مسلمان بنتے تھے، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنے والا، کہنا ماننے والا، خادم، نوکر۔ یہ کیسے نوکر ہیں جو مالک کی خلاف ہیں؟ اور اس بات کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک گئے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم جاری ہو گیا کہ بہشت میں، جنت میں، جہاں ہم اپنی بیوی کے ساتھ جہاں مرضی رہا ہوئے، اور جہاں تمہارا جی چاہے اس میں سے با فراغت کھاؤ، پوری کائنات میں سے جہاں سے بھی جو چیز پسند ہے کھاؤ پیو، کوئی منع نہیں، مگر اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، مگر اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، ورنہ پھر تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ اب ایک چیز سے صرف منع کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، آپ کی اور میرے باپ کو اور والدہ کو، کہ پوری دنیا میں جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں کھاؤ پیو، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، ورنہ پھر تم اپنا آپ نقصان کرو۔ پر شیطان نے آدم اور حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا۔ پہنچ گیا شیطان ابا جی کے پاس، ٹھیک ہوگا، اور دونوں بہت گئے۔ تب شیطان نے آدم اور حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا اور آخر ان کو جس عیش و عشرت میں تھے اس سے نکال پھینکا۔ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ راضی ہوتی ہے، جو آسائشیں دے رہی ہوتی ہے، جو سکون مل رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے، روحانی دلی سکون جو مل رہا ہوتا ہے، اس سے ہمیں دور کرنا، ہمیں گھبراہٹ میں، ہمیں اندھیرے میں، ہمیں پریشانی کی طرف لے کے آنا۔ جس عیش و عشرت میں تھے اس سے نکال پھینکا۔ ہم نے کہا کہ اے آدم و حوا تم زمین پہ اتر پڑو، تم میں سے ایک کا دشمن ہوگا۔ اعلان توحید ہو گیا کہ آپ دونوں زمین پہ تشریف لے جاؤ، اور تم میں سے ایک کا دشمن ہوگا۔ یہ تعارف ہے کہ یہ اولاد آدم ہے، ہم سنتے جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ تم میں سے ایک کا دشمن ہوگا، زمین میں تمہارے لیے خاص وقت قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ ہے۔ اب جب تک اس نے قیامت نہیں لگانی، ہم سب نے اسی پہ یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پیدا ہونا ہے، یہیں مرنا ہے، یہیں پیدا ہونا ہے، یہیں مرنا ہے، کیونکہ یہ امتحان بن گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے معذرت کے چند الفاظ سیکھے، پھر توبہ کے لیے اسماء سکھائے گئے حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر توبہ کے لیے ہاں آدم نے اپنے پروردگار سے معذرت کے چند الفاظ سیکھے، پس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب آدم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہاں سے اتر پڑو، تو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا۔ اب وہاں تو بہشت میں تو ہم کلامی خدا چلتی رہی آدم علیہ السلام سے، اب زمین سے فرمایا کہ اب میری طرف سے ہدایت آئے گی، اے آدم علیہ السلام میں نہیں آؤں گا اللہ تمہارے لیے نیچے،
ٹھیک ہو گیا نا؟ میں اپنی ہدایت بھیجوں گا، ہدایت والے بندے بھیجوں گا، بات سمجھنی، تاکہ پھر 10 دن محرم پتہ چلے کہ آخر محرم ہے کیا۔ آج آدم علیہ السلام سے شروع کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے تک چلیں گے، تاکہ مقصد پتہ لگے، مقصد آپ پہچان ہونی چاہیے، باقی پہچانے پھر یہ تو کالے کپڑوں میں اور سبز کپڑوں میں چھپ کے ختم ہوئی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر میں تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو وہی جہنمی ہے، اور جہنمی باہر سے کوئی نہیں آنا۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی جہنمی اور ہمیشہ دوزخ میں ہی پڑے رہیں گے۔ اولئک اصحاب النار۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغام ملا، ساتھ ہدایت ملی آدم علیہ السلام کو سورہ بقرہ میں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آگے دوسری صورت میں فرما رہی ہے، جہاں پہ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آدم علیہ السلام سے کیا باتیں اللہ تعالیٰ کی ہوئی۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ اعراف، سورہ اعراف آیت نمبر، اب میں 10 سے شروع کرنے لگا، ٹھیک ہوگا جی؟ اے بنی آدم، ہم نے تم کو یقیناً تم کو زمین میں قدرت اور اقتدار دیا، اور اس میں تمہارے لیے اسباب زندگی مہیا کیے۔ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، ہم نے یقیناً تم کو زمین میں قدرت اور اقتدار دیا، اس میں تمہارے لیے اسباب زندگی مہیا کیے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ نقص کیا ہمارا سب سے بڑا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ ہم نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پہلے آدم علیہ السلام کی صورت بنی، پھر اس کے بعد ہماری، کیونکہ ہم اولاد آدم ہیں، پھر تمہاری صورتیں بنائی، اور ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو، تو سب کے سب جھک پڑے، مگر شیطان کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اب یہ سجدہ کسے ہو رہا ہے؟ اللہ کو نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ حکم دے کو کروایا جا رہا ہے، عظمت اشرف المخلوقات بتائی جا رہی ہے۔ خدا نے شیطان سے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا ہے، پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اللہ کا بھائی جان، میں جو آخیا سجدہ کرو، اللہ فرما رہا کہ جس نے میرا جو حکم ہوگا، خدا نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو، تجھے حکم دیا، پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کہنے لگا میں اس سے افضل ہوں، کہنے لگا میں اس سے افضل ہوں، کیوں نہ کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ وجہ حسد، وجہ سجدہ نہ کرنے کی کیا بتائی جا رہی ہے؟ کہ یہ مٹی سے تخلیق ہوا ہے آدم، اور میں آگ سے۔ آگ افضل ہے، کسی بہترین ہے، شیطان کہہ رہا ہے، اور یہ مٹی، یہ کثیف عنصر ہے، سے پیدا کیا۔ خدا نے فرمایا تجھ کو یہ غرور ہے، تو بہشت سے نیچے اتر جا۔ فرمایا چلو نہیں، جنت سے نیچے چلو، کیونکہ تیری یہ مجال ہی نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے۔ فرمایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جنت بھی میری، حکم بھی میرا، اور تم عمل نہ کرو یہاں رہ کے؟ نہیں، کیونکہ تیری یہ مجال ہی نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، تو یہاں سے نکل بھاگ، بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔
شیطان کن میں سے ہے؟ ذلیل بندوں میں سے ہے، ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ پتہ لگا شیطان ہے بندے کی شکل میں، بے شک بے شک بے شک بے شک تو ذلیل لوگوں سے ہے۔ کہنے لگا خیر، آگے سے شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ خیر مجھے اس دن کی مہلت دے جس دن ساری خدائی کے لوگ دوبارہ جلا زندہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ کہ یا اللہ مجھے اس دن تک کی مہلت دو کہ جب تک قیامت نہیں لگتی، جب دوبارہ زندگی سب کو دو گے، حساب کتاب کرو گے، اس دن تک کی مجھے مہلت دو۔ فرمایا اچھا منظور، واہ کریم حسین، فرمایا اچھا منظور، تجھے ضرور مہلت دی گئی، کہ تو نے میری راہ ماری تو میں بھی تیری سیدھی راہ پر بنی آدم کے گمراہ کرنے کے لیے طاق میں بیٹھوں گا۔ اب شیطان کیا کہہ رہا ہے اللہ سے کہ مجھے تو آپ نے خلافت دی نہیں، آدم کو دی، اب میں آدم کو تو خلافت مل گئی، اب آدم کی اولاد کو میں بہکاؤں گا، میں ان کی راہ ماروں گا، یہ راہ حق پہ چلیں گے، میں راستے میں رکاوٹیں پیدا کروں گا۔ بات سمجھ نہیں، یہ بہت بڑا، یہ ہی کربلا کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہوگا نا، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ جو شیطان آگے سے اتنا دعویٰ کر رہا ہے، جو آگے کہہ رہا ہے کہ میں بہکاؤں گا، اب کوئی تو ہوگا نا جو اللہ تعالیٰ جس پہ بناس کر رہا ہے آگے سے۔ ہاں کہ شیطان کہنے لگا کیوں نہ کہ تو نے میری راہ ماری تو میں بھی تیری سیدھی راہ پر بنی آدم کے گمراہ کرنے کے لیے طاق میں بیٹھوں گا، بیٹھوں گا تو صحیح، پھر ان کے آگے سے، پھر ان کے پیچھے سے۔ شیطان کہاں سے آ سکتا ہے؟ آگے سے، پیچھے سے، ان کے دائیں طرف سے، ان کے بائیں طرف سے، غرض ہر طرف سے ان پہ آ پڑوں گا اور ان کو بہکاؤں گا، اور تو ان میں سے بتھیروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب اتنا بڑا دعویٰ توحید میں کھڑے ہو کے شیطان نے کر دیا توحید کے آگے۔ اللہ جس آدم کو عزت دے رہا ہے، اپنا نائب بنا کے زمین پہ بھیج رہے تھے، جس سے انسانیت کی ابتدا ہو رہی، پہلے ہی انسان کی تخلیق پہ جھگڑا شروع ہو گیا، پہلے ہی جو اس نے عزت دی، بیچ میں کوئی اور آ گیا، شیطان آ گیا، جس نے کہا نہیں نہیں میرا حق ہے۔ ایک عزت اس اللہ تعالیٰ دیتا ہے وحدہ لا شریک، ایک انسان شیطان سے ابتدا ہوئی کہ نہیں جی میں اچھا، مجھے کیوں نہیں یہ ملا۔ حسد کی ابتدا بھی شیطان سے ہو رہی ہے۔ یہی خلافت آدم پہ ہی ہمیں سارا کچھ پتہ چل رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہوگا، نہ مولوی نہ ذاکر، نہ کوئی شیعہ بن کے گفتگو، نہ سنی بن کے، صرف ایک وصیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر انسان جو میں نے بھیجا ہے مرنے سے پہلے ایک وصیت کم از کم کر جائے۔ یہ وصیت ہے اپنی اولاد کے لیے بھی اور سب آپ دوستوں بھائیوں کے لیے بھی کہ مرنے سے پہلے، اور اس مقصد کسی چیز کا اور کوئی نہیں، کوئی نہ فرقت واریت پھیلانا ہے، نہ کوئی نیا مذہب، کوئی نیا کوئی نظام، کوئی نیا دین، کوئی نیا فرقہ، کوئی نیا یونیفارم چلوانے کا مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگا نا، پہچان اپنی تھا کہ ہمیں پتہ چلے جو مالک نے عطا کی ہے اس کی کتاب میں سے۔ ہاں شیطان کہہ رہا طاق میں بیٹھوں گا تو پھر تو صحیح، پھر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، پھر ان کے دائیں طرف سے، ان کے بائیں طرف سے، ہر طرف سے ان پہ آ پڑوں گا، ان کو بہکاؤں گا، اور تو ان میں سے بتھیروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ خدا نے فرمایا یہاں سے برے حال میں ذلیل ہو کر دور نکل جا۔ خدا نے فرمایا یہاں سے برے حال میں راندے ہو کے دور نکل جا، ان لوگوں میں سے جو تیرا کہنا مانے گا تو میں یقیناً تم اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جو جناب کی جماعت میں شامل ہوگا، جو اے شیطان لعنتی مردود تمہارا کہنا مانے گا، اس سے جہنم کو بھر دوں گا، تم سے شیطان اور تمہارے ماننے والوں سے میں جہنم بھروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور آدم سے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں بہشت میں راسا کرو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو،
مگر خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم اپنا آپ نقصان کرو گے. پھر نصیحت کر رہا اللہ کی ذات نے، پھر نصیحت یاد دلائی. پھر شیطان ہی نے، وہ جس نے اتنی قسمیں اٹھائی تھی، اور یہ سارے معاملات حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہو رہے تھے. جتنی گفتگو سارے فرشتے بھی سن رہے تھے، کوئی علیحدہ تو شیطان اور اللہ کی گفتگو ہو نہیں رہی جو مجھ تک اور آپ تک آج پہنچ گئی ہے. تو یہ ٹھیک ہوگا نا؟ اب اتنی گفتگو آدم علیہ السلام کے سامنے ہو رہی، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. شیطان نے اتنا کچھ بتا دیا کہ میں آگے سے بھی تنگ کروں گا، پیچھے سے بھی، انہیں ہر طرف سے بہکاؤں گا. پھر آگے کیا ہوا؟ پھر شیطان نے دونوں کو وسوسہ دلایا تاکہ نافرمانی کی وجہ سے ان کی سطر کی چیزیں جو ان کی نظر سے بہشتی لباس کی وجہ سے پوشیدہ تھی کھول ڈالے. جو جنتی پوشاک تھا، جسم چھپا ہوا تھا. اللہ اکبر. کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے. شیطان اب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کے بہکا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، بتا رہا ہے میں. ٹھیک ہوگا کہ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہ جاؤ اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں. شیطان قسمیں بھی اٹھاتا ہے اور دلاسے بھی دلاتا ہے کہ میں تمہارا سب سے زیادہ رشتہ دار ہوں. اللہ اکبر. غرض دھوکے سے ان دونوں کو اس کے کھانے کی طرف مائل کیا. غرض یوں ہی ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا، بہشتی لباس گر گیا، سمجھ پیدا ہو گئی اور ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. بہشت کے پتے جو توڑ جوڑ کر اپنے اوپر ڈھانپنے لگے. اب پتے لے کے اپنے اوپر ڈھانپنے لگے. اب وہ پردہ بنایا جا رہا ہے. اتنی شرم پھر آ گئی ماں صدقے. کیونکہ اللہ کے اگر حکم مانا جاتا اس وقت تو پھر پوشاک اترتی کیوں؟ تو اب تو شعور بھی آ گیا اور شرمگاہیں بھی ظاہر ہو گئیں. سمجھ پیدا ہوئی اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. بہشت کے پتے توڑ جوڑ کے اپنے اوپر ڈھانپنے لگے. تب ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی. وہ وحدہ لا شریک بصیر اللہ، وہ تو پہلے دیکھ رہا تھا، اس کا کیمرہ تو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہوتا ہے. کہ پھر تب خدا ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی، کہا کہ کیوں میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا یہ جتا بھی نہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا یقیناً کھلا مکھلا دشمن ہے؟ یہ دونوں عرض کرنے لگے، اے پالنے والے، ہم نے اپنے آپ نقصان کیا. دونوں نے، آدم اور حوا دونوں کہنے لگے، دونوں عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم نے اپنا آپ نقصان کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم بالکل گھاٹے ہی گھاٹے میں رہیں گے. حکم ہوا تم میاں بیوی اور شیطان، آدم اور حوا اور شیطان. اب اللہ حکم دے رہا ہے، حکم ہوا کہ تم میاں بیوی آدم، حوا اور شیطان سب کے سب بہشت سے نیچے اترو، چلو جنت سے نکلو. اللہ اکبر. تم میں سے ایک ایک کا دشمن ہے اور ایک خاص وقت تک تمہارا زمین میں ٹھہراؤ اور ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ہے. قرآن نے کل حکیم کی ایک عادت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بارہا ایک بات کو اللہ کرتا ہے، بارہا اللہ انسان کو سمجھا رہا ہے. اس لیے 114 صورتیں قرآن کی، جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ذکر کیا ہے، تھوڑا سا اس میں سے ہم وہی ذکر پورا کریں گے. ٹھیک ہوگا؟ اس لیے کہ وہی بات جو پیچھے سورہ بقرہ میں اللہ نے بتائی تھی کہ یہ بات نے آدم علیہ السلام سے کہا، پھر سورہ اعراف میں بھی اللہ پھر وہی باتیں کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک ایک کا دشمن ہے اور خاص وقت تک تمہارا زمین میں ٹھہراؤ ٹھکانہ ہے اور زندگی کا سامان ہے. خدا نے یہ بھی فرمایا
کہ تم زمین میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے، اسی میں سے پھر دوبارہ زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ بے شک قبروں سے اٹھنا ہے نا جی، انشاءاللہ اٹھنا ہے۔ بے شک اللہ جو فرما رہا بے شک ہے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے پوشاک نازل کی۔ وہ جن کے ماں باپ کے کپڑے اتروا لیے گئے تھے، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے پوشاک نازل کی جو تمہارے ستر جسم کو چھپاتی ہے، بے شک اور زینت کے کپڑے، اور زینت کے کپڑے، اس کے علاوہ پرہیزگاری کا لباس ہے۔ بے شک بے شک ایک 10,000 20,000 کا سوٹ بھی ہے، اس نے کہا وہ بھی میری طرف سے ہی ہے، بے شک ٹھیک ہوگا۔ اور اس نے ایک پھر فرما رہا ہے کہ اور ایک پرہیزگاری کا لباس ہے، ایک شرم اور حیا کا لباس ہے، بے شک بے شک اور یہ سب لباسوں سے بہتر ہے۔ بے شک بے شک ہاں جی، کس کون سا کپڑا پہننا چاہیے، کالے یا سبز یا سفید بغیر بین کے، بے شک ٹھیک ہوگا نا۔ بے شک یہ سارے رنگ اسی کے ہیں۔ بے شک بے شک اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے خوبصورت کالے لباس سے مومن نہیں بن سکتے شیعہ سوری تو سے کہ جی بڑا کام ہویا کھلوتا، نہیں ہم گل سمجھنا تھوڑی جی، اس گل نو لینی نہ یار کہ جی ساڈے کو تو سوٹ ہی کوئی نہیں تھا، سوٹ ہی نہیں سوائے بابا جی سال کالا، نہیں۔ وہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ علی بھائی، ہاں، کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے پوشاک نازل کی جو تمہارے سطر کو چھپاتی ہے، زینت کے کپڑے، اس کے علاوہ پرہیزگاری کا لباس ہے، یہ سب لباسوں سے بہتر ہے۔ میں کہا سب تو خوبصورت لباس ہے جو شرم اور حیا کا لباس ہے۔ ہاں، اس سے کتنے پیسے لگے جی شرم اور حیا کے؟ پیسے تو کوئی نہ لگے، بے شک ٹھیک ہوگا نا۔ تو ان تو سوچ سوچ کے مر گئے کہ اتنے پائی بیٹھا تھا سی اتنے تو رہ گئے۔ جی اچھا انہاں کپڑے دے نال نہیں زہری کالے پیلے نال مہنگے سستے دے نال۔ مولا علی اسلام فرمائیں کہ جو سب تو زیادہ لباس دنیا دے وچ ریشم وہ کیڑے دی لابے دہنے کھوکے، ٹھیک، اور یہ سب لباس پرہیزگاری کا لباس ہے، اور یہ سب لباسوں سے بہتر ہے۔ یہ لباس بھی خدا کی قدرت کی نشانیوں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ بے شک بے شک اے اولاد آدم ہوشیار رہو۔ اللہ پھر اب ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ماں باپ کو کی گئی، بھول گئے، پھر دیکھا زمین پہ آ گئے جنت سے، بے شک عرش سے فرش تک کا سفر ہو گیا۔ اب اللہ پھر ہمیں اور آپ کو، ہم اولاد آدم ہے نا، بے شک بے شک ہاں، اے اولاد آدم ہوشیار رہو کہیں تمہیں شیطان بہکا نہ دے، جس طرح اس نے تمہارے باپ اور ماں آدم اور حوا کو بہشت سے نکلوا چھوڑا۔ ہاں ہاں، جس طرح اس نے تمہارے باپ ماں آدم اور حوا کو بہشت سے نکلوا چھوڑا، اسی نے دونوں سے بہشتی پوشاک اتروائی۔ اللہ فرما رہا ہے کس نے آدم اور حوا سے پوشاک اتروائی؟ ان کی عزت والی وہ جو پرہیزگاری کا لباس تھا، شیطان نے۔ اللہ اکبر، تاکہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے، اور وہ اور اس کا کنبہ ضرور تمہیں اسی طرح دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے شیطان ایک اکیلا شیطان نہیں ہے، شیطان بھی خاندان رکھتا ہے، بے شک شجرہ طیبہ، شجرہ خبیث، شیطان بھی خاندان رکھتا ہے۔ شیطان کا خاندان تمہیں دیکھتا رہتا ہے، تم انہیں نہیں دیکھنے پاتے، بے شک آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ شیطان کا خاندان کون سا ہے، بے شک شیطان کے خاندان والے کون ہیں، تم انہیں نہیں دیکھنے پاتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست قرار دیا جو ایمان نہیں رکھتے، پھر اب پتہ بھی بتا رہا ہے بے کہ شک جو ایمان نہیں رکھتا شیطان اسی کا دوست ہے۔ بے شک اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طریقے پہ اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہ فرمائیں خان جی جس نے کوئی بھی برا کام کر دے ناک دیں کہ ساڈے پیو دادی نہیں کریں دے، اور جب وہ لوگ اللہ نشانی دے رہے ہیں، اور جب وہ لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طریقے پہ اپنے باپ دادا کو پایا۔
اور خدا نے بھی یہی حکم دیا ہے. پھر نہ لگ سن کہ ساڈے ابا جی اور دادا جی میں کردے ہیں انجی اللہ بھی کردا ہے. جی اللہ دا بھی یہ حکم ہے. اے رسول تم صاف کہہ دو کہ خدا ہرگز برے کام کا حکم نہیں دیتا. بے شک او میرے اللہ تیرے تو صدقے، بے شک کیا بات ہے تیری، تو سارے دادے پہ بے شک رشتہ داری تو جان چھڑائی. بے شک اے رسول تم صاف کہہ دو کہ خدا ہرگز برے کام کا حکم نہیں دیتا. کیا تم لوگ خدا پر جھوٹ وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ بے شک بے شک اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے. بے شک بے شک اسی دین اسلام میں چاہ دین اسلام دے 5 اصول نے. بے شک ٹھیک ہو گیا، پہلی توحید، دوسرا عدل، بے بے شک شک بے شک تیسری نبوت، چوتھی امامت، پنجویں قیامت. بے شک ٹھیک ہوگا، ساڈا اللہ ہی وہ ہے، اسی اللہ مننا ہی اس نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے یقین کر کے. بے شک بے شک ٹھیک، جو عادل ہے، عدل رکھن والا ہے. پہلی توحید اللہ، نظر تاندہ کوئی نہیں، منیا اس واسطے انصاف کردہ، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، عقلوں میں سما نہیں سکتا، اس واسطے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے. اے رسول تم کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے اپنے منہ قبلے کی طرف سیدھے کر لیا کرو، اور نری کھری عبادت اسی کے لیے کرو، اسی سے دعا مانگو جس طرح اس نے تمہیں شروع پیدا کیا اسی طرح پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. بے شک اسی نے ایک فریق کی ہدایت کی اور ایک گروہ کے سر پہ گمراہی سوار ہو گئی. دو ہی گروہ ہیں، ایک کی ہدایت کی، دوسرا خام خواہ گمراہی کا شکار ہوگا. ایک گروہ کی ہدایت کی اور ایک گروہ کے سر پہ گمراہی سوار ہو گئی. ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا، اور باوجود اس کے گمان کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پہ ہیں. دوستی بھی شیطان کے ساتھ، اور پھر یہ خیال بھی کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت بن سور کے نکھر جایا کرو، بے شک اور کھاؤ پیو، فضول خرچی نہ کرو. بے شک کھان پینے کوئی حرج نہیں، اللہ کی ذات آخری، جو دل نے کھاؤ پیو، فضول خرچی نہ کرو. خدا فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. بے شک بے شک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر سورہ الحجرہ سپارہ نمبر 14، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے، آیت نمبر 28 سے پھر یہاں سے بات شروع ہوگی. اور اے رسول وہ وقت یاد کرو بے شک جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی کو خمیر دی ہوئی مٹی سے، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی کو خمیر دی ہوئی مٹی سے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگے پیدا کرنے لگا ہوں، تو جس وقت میں اسے ہر طرح سے درست کر چکوں. پھر اللہ فرما رہا کہ جب میں اسے ٹھیک کروں، ہر طرح سے درست کر چکوں، اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، تو سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. بے شک ہر فرشتے تو سب کے سب سر بسجود ہو گئے مگر ابلیس ملعون، مگر ابلیس ملعون، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا. اس پر خدا نے فرمایا کہ او شیطان، آخر تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ وہ ڈٹھائی سے کہنے لگا، کائنات روئے زمین پہ، کائنات عالم پر پہلا ڈھیٹ
शैतान। بے شک ہوں بتا اپنے دیکھی آؤ اگر اسی بھی جھیٹ ہاں تو پھر شیطان دے سب تو اچھے دوست ہاں اگر جھیٹ والا کام ساڈے چ نہیں ہے سن لینے پہلی گل تے پھر اسی پھر شاید ساری دوستی دا مان والے پاسے ہوگی جو ساڈے ہی لفظ استعمال کیتا ویندا تو پھر تھوڑا جا سوچنا ہے۔ ہاں وہ 28 سے کہنے لگا کہ کیا میں ایسا کیا گزرا تو ہوں نہیں کہ ایک ایسے آدمی کو سجدہ کر بیٹھوں جسے تو نے سڑی ہوئی کھن کھن بولنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ خدا نے فرمایا نہیں تو بہشت سے نکل جا دور ہو بے شک تو مردود ہے بے شک فإنک رجیم تو ہی مردود ہے۔ اللہ کی ذات فرما دے اور یقیناً تجھ پر روز جزا تک پھٹکار لعنت برسا کرے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور تجھ پر روز قیامت روز جزا تک پھٹکار برسا کرے گی۔ فوراً دو تحفے دیتے مردود ہون دا بھی لعنت دا تحفہ بھی۔ یہ لعنت نہیں پانی چاہیے جی ویکھو جی کوئی کام ہے جی فلاں یہ نہیں ہونا چاہیے ہوں اللہ نو روک لوا بھائی بے شک جس نے کام شروع کیتا بے شک پھر اسی بھی نے پائی ہے بے شک ہوں برے نو تو پھر لعنت تو اس دا حق ہے نا بھائی جی اچھے دا حق شاباش ہے بے شک دعا ہے تو بے شک ٹھیک ہے تو برے دا حق بھی تو کوئی چیز ہے نا بے شک اس واسطے جنہاں دا حق ہوندا خام خاگلے دھوندے تے ہیں جی اس واسطے لعنت نہیں کرنی چاہیے بھائی اللہ نے سمجھاؤ اس ویلے ہوا شاید بے تو شک سمجھا دیوا اسی تو ہاسے کوئی نہیں اسی تو دا حکم منن والے ہیں بے شک ساری تو اوقات ہی نہیں یہ کفر عملی مبارک ہو اللہ اکبر۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے پروردگار خیر تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے جبکہ لوگ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ خدا نے فرمایا وقت مقرر کے دن تک کی تجھے مہلت دی گئی۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے پروردگار کیوں نہ کہ تو نے مجھے رستے سے الگ کیا میں بھی ان کے لیے دنیا میں ساز و سامان کو عمدہ کر دکھاؤں گا۔ شیطان کے آخرا کہ میں دنیاوی چیزاں لوں اتنا اچھا کر دے سنا دی نظراں دے وچ دنیا میں ساز و سامان کو عمدہ کر دکھاؤں گا اور ان سب کو ضرور بہکاؤں گا۔ پھر آخرا کہ نہ سارا نہ بہکاسا مگر ان میں سے تیرے نیرے کھرے خاص بندے واہ کہ وہ میرے بہکانے میں نہ آئیں گے۔ خدا نے فرمایا اور کہ یہی سیدھی راہ ہے بے شک کالا ھذا صراط المستقیم فرمایا کہ یہی سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچتی ہے۔ بے شک جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کسی طرح کی حکومت نہ ہوگی بے شک مگر ہاں گمراہوں میں سے جو تیری پیروی کرے اس پر تیرا زور چلے گا۔ واہ اور ہاں یہ بھی یاد رہے کہ ان سب کے واسطے آخری وعدہ بس جہنم ہے۔ اللہ آخرا کہ جو تیرے بہکاوے چاہ گیا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہوں گے۔ کتنے دروازے ہیں جہنم دے؟ ہاں جس کے 7 دروازے ہوں گے ہر دروازے میں جانے والے کے لیے ان گمراہوں کی الگ الگ ٹولیاں ہوں گی اور پرہیزگار تو جنت کے باغوں میں بہشت کے باغوں میں چشموں میں یقیناً ہوں گے ہی۔ بے شک داخلے کے وقت جس لئے جنت داخل ہو سن فرشتے کہیں گے کہ ان میں سلامتی کے ساتھ اطمینان سے چلے آؤ واہ بے شک دنیا کی تکلیفوں سے جو کچھ ان کے دل میں رنج تھا ان کو ہم نکال دیں گے بے شک اور یہ باہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پہ اس طرح بیٹھے ہوں گے جیسے بھائی بھائی۔ بے شک ہاں مومنین دی حسین بادشاہ دی جنت ہے نا جنت دی سردار کون نے ساڈے میرا مولا نا تو اتھوں دی ذات انج فرما دے کہ انج کر کے بیٹھے ہو سو دنیا دے جڑے غم ہو سن ساڈے دلاں دے وچ جڑی سن تکلیفاں پریشانیاں جو بھی اس کے رستے دے وچ اٹھانیاں پوندیاں پئیاں مولا واسطے
وہ پھر ساریاں نکال خود کر دے سی، بے شک اور یہ باہم ایک دوسرے کے سامنے تختوں پہ اس طرح بیٹھے ہوں گے جیسے بھائی بھائی، ان کو بہشت میں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں، بہشت جنت، حسین بادشاہ دی جنت ہے، اسے کوئی تکلیف ہی نہیں چھونا، اور نہ کبھی اس میں سے نکالے جائیں گے، بے شک پھر ریڈی گارنٹی کو تو کوئی کھڑسی کوئی نہیں۔ بے شک بے شک واہ میرے مولا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور ساتھ مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی یاد رہے کہ بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہیں، اس دا عذاب بھی، اس دی پناہ بھی لینی، اس دا انعام بھی۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر سورہ بنی اسرائیل سپارہ نمبر 15، حکم توحید فرما رہی، پھر اپنی اولاد آدم اپنے باپ کی پہچان کر کے تھوڑ جاؤ، جس پہ پتہ چل جائے سان، پھر اپنی اوقات بھی پتہ چل جائے کیسی شکنے سارے ہیں، پھر سارا اپنا کیا ہے۔ اور جب ہم نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 تو گل شروع ہو رہی ہوں، بے شک اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس وہ غرور سے کہنے لگا کہ میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جن سے تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور شوخی سے۔ اب پہلی شوخی کس نے دکھائی روئے کائنات پہ؟ یہ بھی شیطان ہے، بے شک ٹھیک ہوگا۔ اب جس وقت بھی ہم شوخے ہوں گے تو پھر ہم دوستی شیطان میں راغب ہوں گے، اس لیے اللہ شوخی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آتے دیکھنی ہے نا، ہم نے ڈھونڈنی ہے کہ آتے ہی حرکتوں سے تو پتہ چلتا ہے، ذات، افعال اور صفات، بے شک بے شک اعمال سے تمہاری پہچان ہوگی کہ ہم کس کے گروہ میں ہیں۔ بے شک اور شوخی سے کہنے لگا بھلا دیکھو تو صحیح، یہ وہی شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی، اگر تو مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ قدر قلیل کے سوا اس کی نسل کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ شیطان کے آخرا کہ اگر قیامت تک مہلت دے ہو تو پھر جڑ ہی کرتا رہا سا آدم کی اولاد کی، اتنا بڑا دشمن ہے تھوڑا میرا۔ بے شک بے شک بے شک خدا نے فرمایا چل دور ہو، ان میں سے جو شخص تیری پیروی کرے گا تو یاد رہے کہ تم سب کی سزا جہنم ہے، بے شک بے شک اور وہ بھی پوری سزا ہے۔ بے شک اور اس میں سے جس پر اپنی چکنی چڑی باتوں سے قابو پا سکے بہکا۔ اللہ اکبر، کیا مالک دی بے نیازی۔ اللہ کے فرما رہے ہیں شیطان کے آخرا کہ اس میں جنن بہکا سکتا بہکا، اور اس میں سے جس پر اپنی چکنی چوڑی باتوں سے قابو پا سکے بہکا، اور اپنے چیلوں کے لشکر سوار اور پیادہ سب پر چڑھائی کر، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا کر، اور ان سے خوب جھوٹے وعدے کر، اور شیطان تو ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ بے شک اللہ فرما رہا ہے کہ جو شیطانی وعدہ ہے، جو اس دی ذات دے حکم تو ہٹ کے کوئی سبز باغ دکھائے جا رہے، اس دی مثال اللہ نے بڑی ہی ٹٹی دے نال دے رہا ہے۔ اللہ قرآن نے دے رہا ہے کہ اس کی مثال وعدہ، اور شیطان تو ان سے جو وعدے کرتا ہے دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ بے شک بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا، بے شک بے شک اور کارسازی میں تیرا پروردگار ہی کافی ہے۔ لوگوں، تمہارا پروردگار وہ قادر مطلق ہے جو تمہارے لیے سمندروں میں جہازوں کو چلاتا ہے، بے شک بے شک تاکہ تم اس کے فضل و کرم سے معاش کی تلاش کرو، اس میں بھی شک نہیں کہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ بے شک خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
پھر سورہ کاف سپارہ نمبر 15 سورہ القاف. اب اس کی آیت نمبر شروع ہو رہی ہے 50. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. یہ ابلیس جنات سے تھا. ابلیس کن لوگوں سے کہا؟ جنات سے تھا. تو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا. تو لوگوں کیا مجھے چھوڑ کر اس کی اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ اللہ اکبر. ہاں لوگوں کیا اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کیا مجھے چھوڑ کے وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ لوگوں کیا مجھے چھوڑ کر اس کو شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے قدیمی دشمن ہے. ظالموں نے خدا کے بدلے شیطان کو اپنا دوست بنایا اور یہ ان کا کیا برا عوض ہے. اور میں نے نہ تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت ان کو مدد کے لیے بلایا تھا. اللہ فرما رہا کہ جب میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا تو میں نے انہیں نہیں بلایا کہ آؤ میری مدد کرو. اور میں نے نہ تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت ان کو مدد کے لیے بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت کہ جب ان کی خود اپنی پیدائش ہوئی ہے شیطان اور شیطان کی اولاد کی تو اللہ کہہ رہا میں نے تو اس وقت بھی نہیں بلایا. اور میں ایسا گیا گزرا نہ تھا کہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا. مددگار بناتا ہے, مددگار چاہیے ہیں اللہ کو لیکن گمراہ نہیں. اور میں ایسا گیا گزرا نہ تھا کہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا. اور اس دن سے ڈرو جس دن خدا فرمائے گا کہ اب تم جن لوگوں کو میرا شریک خیال کرتے تھے ان کو مدد کے لیے پکارو. تو وہ لوگ ان کو پکاریں گے مگر وہ لوگ ان کی کچھ نہ سنیں گے اور ہم ان دونوں کے درمیان میں مولک آڑ بنا دیں گے. گنہگار دوزخ کی آگ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ اس میں جھونکے جائیں گے اور اس سے گریز کی راہ نہ پائیں گے. اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے واسطے ہر طرح کی مثالیں پھیر بدل کر بیان کر دی ہیں مگر انسان تمام مخلوقات سے زیادہ جھگڑالو ہے. ساری کائنات میں سب سے زیادہ فساد کرنے والی طبیعت کس کی ہے؟ وہ جناب کی اور میری ہے. سب سے زیادہ جھگڑالو انسان اللہ کہہ رہا ہے. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو پھر ان لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگنے سے اس کے سوا کون سا امر معما ہے کہ اگلوں کسی ریت و رسم ان کو بھی پیش آئی یا ہمارا عذاب ان کے سامنے آ موجود ہو. اور ہم تو پیغمبروں کو صرف اسی لیے بھیجتے تھے کہ اچھوں کو نجات کی خوشخبری سنائیں اور بدیوں کو عذاب سے ڈرائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ طٰہٰ سپارہ نمبر 16. اب اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 116 میں ارشاد فرما رہا ہے اور ہم نے آدم سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا تو آدم نے اسے ترک کر دیا. آدم نے کیا کیا؟ اسے ترک کر دیا اور ہم نے ان میں صبر و استقلال نہ پایا. آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ صبر پایا
نہ استقلال برداشت پائی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے انکار کیا۔ تو ہم نے آدم سے کہا کہ آدم یہ یقینی تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ چھوڑے تو تم دنیا کی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ اللہ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ پھر دنیا میں جانا پڑے گا، پھر دنیا میں مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی۔ کوئی شک نہیں کہ بہشت میں تمہارے لیے یہ آرام ہے کہ نہ تو تم یہاں بھوکے رہو گے نہ ننگے۔ اللہ تعالیٰ نے سہولتیں بتائیں کہ پھر جنت میں کیا تمہیں سہولت ہے آدم علیہ السلام، تمہیں نہ کوئی یہاں بھوکے رہنے کا مسئلہ ہے، ہر چیز تمہیں کھانے کو مل جاتی ہے، اور نہ کوئی پہننے کا مسئلہ ہے، لباس بھی میری طرف سے ہے۔ نہ تو تم یہاں بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے، اور پیاس کا بھی سارا ہے کہ ہر چیز جنت میں موجود ہے، اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور وہ سلطنت جو کبھی زائل نہ ہو بتا دوں؟ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے اسی میں سے کچھ کھایا۔ پھر آدم اور حوا علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسی درخت میں سے کچھ کھایا، تو ان کا آگا پیچھا ان پہ ظاہر ہو گیا، اور دونوں بہشت کے درخت کے پتے اپنے آگے پیچھے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو رائے ثواب سے بے راہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے پروردگار نے برگزیدہ کیا، پھر اگلی توبہ قبول کی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توبہ قبول کی، پھر عزت عطا کی اور ان کی ہدایت کی۔ پھر آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، فرمایا کہ تم دونوں بہشت سے نیچے اترو، تم میں سے ایک ایک کا دشمن ہوگا، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو تم اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو شخص میری ہدایت پہ چلے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا نہ مصیبت میں پھنسے گا، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی۔ اگر ہماری زندگی تنگیوں میں بسر ہو رہی ہے تو ہم ذرا تھوڑا سا غور کر لیں کہ کہیں اس کی یاد تو نہیں بلائے بیٹھے، کیونکہ اللہ جو نشان بتا رہا ہے ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے میری یاد سے منہ پھیر لیا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ وہ کہے گا کہ الہی میں دنیا میں آنکھ والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ یا اللہ دنیا میں تو آنکھیں تھی، اب اندھا کر کے اٹھا دیا ہے۔ خدا فرمائے گا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اللہ کہے گا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تم نے اندھا ہی کچھ کرنا چاہتا، ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہماری آیتیں بھی تو تیرے پاس آئی تھی، آیت کا مطلب ہونا نشانی، ہماری آیتیں بھی تو تیرے پاس آئی تھی، تو تو نے انہیں بھلا بیٹھا، اور اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جب تم نے دنیا میں میری نشانیاں بھلا دی تو قیامت کے دن آئے تم بھی بھول گئے ہو، پھر تمہارے اندر کون سی ایسی چیز تھی جو تمہیں یاد رکھا جاتا؟ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لایا، اس کو ایسا ہی بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو یقینی بہت سخت اور دیر پا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مالک کے سامنے چھوٹی جی گفٹی ہم نے پیش کی ہے محمد وآل محمد کے دربار میں، ان کی بارگاہ میں۔ میرے مالک خالق ہماری یہ عبادت میں شمار فرما، ہمیں کردار حسینی اپنانے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، شیطان اور یزید پلید کے راستے سے میرے مالک ہمیں بچا، ہم سب کی حفاظت فرما، سب کے دینی و دنیاوی مقصد بس مطابق شرع پوری فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماتم حسین۔